الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فقد قال الله عز وجل في كتابه العظيم وجعلنا من الماء كل شيء حي وقال الله عز وجل وأنزلنا من السماء ماء طهورا وقال الله عز وجل فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا وقال الله عز وجل أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ جل شانہ نے اس کائنات کو بنایا اور پھر اس میں انسان کو بسایا. کائنات کی تمام مخلوقات کا مقصد انسان کو راحت والی زندگی مہیا کرنا ہے. چنانچہ جتنی بھی چیزیں اس کائنات میں کام کر رہی ہیں ان تمام چیزوں کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ انسان کی زندگی کو سہولتیں ملیں، راحتیں ملیں، تنگی کا شکار نہ ہو، مشکلات سے بچ جائے. تمام مخلوقات کا مقصود انسان کو راحت پہنچانا ہے. اللہ جل شانہ نے انسان کے لیے جتنی ضرورتیں پیدا کی ہیں ان تمام ضرورتوں کو پورا کرنے کے سورسز بھی پیدا کیے. انسان ہوا کے بغیر زندگی نہیں گزار سکتا، تو اللہ نے ہوا کا ایک پورا نظام بنایا کہ کس طرح سے ہوا جنریٹ ہوتی ہے. اور ہوا ہی نہیں، پھر ہوا کی قسمیں الگ الگ ہیں، گیسز کی قسمیں الگ الگ ہیں. آج انفارمیشن کا زمانہ ہے، تعلیم کا زمانہ ہے. تمام لوگ جانتے ہیں، سکولوں میں پڑھایا جاتا ہے کہ آکسیجن، کاربن ڈائی آکسائڈ، کاربن مونو آکسائڈ اور اس طرح کی دوسری کتنی گیسیں ہیں انسان کو سوٹ کرنے والی، بلکہ انسان کی زندگی کو کھڑا رکھنے والی گیس آکسیجن ہے. اب وہ اللہ جل شانہ نے اس آکسیجن کو کس طرح سے اس کو جنریٹ کرتے ہیں، کس طرح سے اس کو پھر بیلنس کرتے ہیں. یہ ضرورت سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے، ضرورت سے کم بھی نہیں ہونی چاہیے. تو اس کے پیدا کرنے کا نظام اللہ نے کیا بنایا ہے یہ تو سائنس میں جا کر کے پتہ چلے گا. ہم شارٹ میں اتنا کہتے ہیں کہ دنیا میں انسان زندگی تب گزار سکے گا جب اس کو ضرورت کی ہوا مل جائے، اور اگر ہوا نہیں ہوگی تو انسان زندگی نہیں گزار سکتا. اسی وجہ سے اس کرۂ ارض سے باہر اگر نکل جائیں گے، اور جہاں تک اس کرۂ ارض کی حدود ہیں ان حدود سے باہر جب نکل جائیں گے تو زندہ نہیں رہ سکیں گے. یعنی جہاں ہوا نہیں ہے وہاں زندگی نہیں ہے. تو زندگی گزارنے کے لیے ہوا بنیادی ضرورت تھی، اللہ نے اس کو مہیا کیا. اس مہیا کرنے کے لیے اللہ نے کتنا وسیع نظام بنایا، اس کے لیے بہت تفصیل سے پڑھنا ہوگا تب سمجھ میں آئے گا. زندگی گزارنے کے لیے دوسری اہم ترین چیز پانی ہے. پانی کے بغیر انسان زندہ نہیں گزار سکتا. پانی ہی کے ذریعے سے انسان زندہ، پانی ہی کے ذریعے سے حیوانات زندہ، پانی ہی کے ذریعے سے زمین سے تمام چیزیں اگتی ہیں. قرآن نے اس کو اعلان کیا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ. ہم نے ہر چیز کی زندگی پانی پر رکھی ہے. اور آج کی سائنسی دنیا بھی یہی کہتی ہے کہ ایسا پانی نہیں ہے تو زندگی بھی نہیں ہے. چنانچہ زمین سے باہر جب مختلف سیاروں پر زندگی کو دریافت کیا جاتا ہے تو وہاں سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ اگر وہاں پانی کے امکانات ہیں تو شاید زندگی وہاں ممکن ہے، اور اگر پانی کے امکانات ہیں تو زندگی وہاں نہیں بن سکتی. تو سب سے پہلے دوسرے پلانٹس میں جا کر دوسرے سیاروں پر جا کر کے پانی کو ڈھونڈا جاتا ہے کہ پانی اگر وہاں مل سکا تو پھر، لیکن وہاں پانی نہیں ہے، کیونکہ پانی پیدا ہونے کا جو سورس اللہ نے بنایا ہے وہ سورس وہاں نہیں ہے. پانی پیدا ہوتا ہے ہائیڈروجن اور آکسیجن سے، اور ہائیڈروجن اور آکسیجن گیسیں ہیں، اور گیسیں وہاں ہیں نہیں. اللہ کو قدرت ہے، وہاں جب چاہیں گے پیدا کر سکتے ہیں. لیکن بہرحال صورتحال اس وقت یہ ہے کہ کائنات میں پانی صرف زمین پر ملتا ہے، اور یہ زمین پر بھی ملتا ہے وہ بھی اللہ کی قدرت کے تابع ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ شانہ نے پانی کے بارے میں ہر جگہ فرمایا جب میں چاہوں گا تو اتاروں گا، اور پانی کے اتارنے کی ساری نسبت اپنی ذات کی طرف کی ہے. آج چونکہ تعلیم کا زمانہ ہے، اس تعلیم کے زمانے میں ہم بہت ساری وہ چیزیں سمجھ سکتے ہیں جو اس سے پہلے سمجھنا مشکل تھا. سکولوں اور کالجوں میں واٹر سائیکلنگ کی ساری تھیوریاں پڑھائی جاتی ہیں،
وہ ساری تھیوریاں ٹھیک اتنی ہی ہیں جتنا قرآن کریم اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں. اس سے باہر ایک جز بھی باہر نہیں ہے. یعنی ایک طرف سے اگر واٹر سائیکلنگ کی کوئی سا بھی پارٹ پڑھیں گے، پانی، یہ گیس پانی کیسے بنتا ہے، پھر یہ گیس پانی بننے کے بعد پھر واپس یہ بادل کیسے بنتا ہے، پھر بادل بننے کے بعد پھر کیسے فضا کے اندر ایک خاص قسم کے ٹمپریچر سے ٹکرا کے پھر واپس پانی بنتا ہے، پھر برستا کیسے ہے، اور برسنے کے بعد پھر زمینوں میں کیسے سٹاک ہو جاتا ہے، پھر واپس کیسے نکل آتا ہے. یہ ساری تفصیلات قرآن کریم میں بھی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں. بلکہ یہ بھی فرمایا کہ پانی میں اتارتا ہوں اور جتنی ضرورت ہے اتنا ہی اتارتا ہوں. اور اگر تمہارے حوالے میں نے پانی کا نظام کیا ہوتا تو تم پانی کو کچھ کر ہی نہیں سکتے تھے، تم سٹاک نہیں کر سکتے تھے. اگر تم سٹاک کرتے تو پانی رکا رہتا، وہ خراب ہو جاتا. وما انتم لہ بخازنین اسقیناکم، میں تمہیں پلاتا ہوں. وما انتم لہ بخازنین، تم اس کو سٹاک نہیں کر سکتے تھے، تم اس کا خزانہ نہیں بنا سکتے تھے، کیونکہ تمہیں اولاً یہی معلوم نہیں تھا کہ زندگی میں پانی کتنا چاہیے، تو تم سٹاک کتنا کرتے. اور اگر تم کوئی اندازہ لگاتے کہ پانی پوری زندگی اتنا چاہیے تو سٹاک کر کے کہاں پر رکھتے، اور جب سٹاک کر کے رکھتے تو وہ پانی خراب ہو جاتا. تو اس لیے سارا وانزلنا بقدر، میں خاص مقدار سے اتارتا رہتا ہوں تاکہ ان مخلوقات کی ساری ضرورت پوری ہو جائے. اللہ جل شانہ قرآن کریم میں پانی کو بطور نعمت کے بیان کرتے ہوئے یہ بھی کہتے ہیں افرأیتم ما تشربون، کیا تم نہیں دیکھتے جو پانی تم پیتے ہو، اانتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون، تم نے اس کو بادلوں سے اتارا یا میں اتارتا ہوں. لو نشاء جعلناہ اجاجا فلولا تشکرون، اگر میں پانی کو کڑوا بنا دوں گا، کھارا بنا دوں گا تو تم کتنا شکر کا پھر کیا کرو گے تم، یا میں سرے سے اتاروں گا ہی نہیں. اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ شانہ فرماتے ہیں اگر میں پانی اتاروں گا اور زمین میں بہت گہرائی میں لے جاؤں گا اور بہت نیچے لے جاؤں گا، تم کیسے واپس چڑھا سکو گے. ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یاتیکم بماء معین، اگر میں پانی اتاروں گا اور بہت نیچے زمین میں لے جاؤں گا تو تمہارا چڑھانا اس کے لیے مشکل ہو جائے گا. وہ پانی کو میں اتارتا بھی ہوں اور قطروں کی شکل میں اتارتا ہوں. اگر وہ نالوں کی شکل میں زمین پر آئے گا تو جو نیچے ہوگا وہ مر جائے گا، نیچے زمین میں تباہی مچ جائے گی. اگر وہ تو قطروں کی شکل میں پانی کو اتارتا ہوں میں، اور وہ قطرے بھی ٹھیک سیدھے نہیں آتے ہیں بلکہ ٹیڑھے ہو کر کے آتے ہیں. وہ ان کی سپیڈ جب آتی ہے اس سپیڈ میں خطرہ اس بات کا ہے کہ جو بھی نیچے آئے گا زخمی ہو جائے گا. آپ لوگ سمجھ سکتے ہیں اس کو، جو چیز جتنی اونچائی سے گرے گی اتنی ہی فاسٹ نیچے آ جائے گی. اگر ایک منزل اوپر سے ہم ایک اینٹ نیچے ڈالیں گے تو جو اس کی آنے کی رفتار ہوگی وہ کم ہوگی اس اینٹ کے مقابلے میں جو 2 منزل سے آئے گی، اور وہ والی اینٹ جو 2 منزل سے نیچے آ رہی اس کی رفتار کم ہوگی اس اینٹ سے جو 3 منزل سے آئے گی. یعنی جتنی دور سے اوپر سے چل کر کے آئے گی اس کی رفتار بڑھتی جائے گی. قطرہ جہاں سے آتا ہے وہاں سے جب وہ زمین پر پہنچے گا تو زمین پر پہنچنے کی اس کی رفتار ہونی چاہیے گولی کی رفتار، اور ظاہر ہے گولی کی رفتار سے جب قطرہ آئے گا تو نیچے جو بھی آئے گا تباہ ہو جائے گا. اس لیے اللہ تعالیٰ شانہ فضا میں سپیڈ بریکر لگا کر کے رکھتے ہیں. اس لیے پانی جو ہے بارش جو ہے وہ سیدھے نہیں آتی ہے بلکہ ٹیڑھی ہو کر کے آتی ہے اور رک رک کر کے آتی ہے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ زمین پر انسان اگر بارش کے نیچے آئیں گے تو انسان کو کوئی نقصان نہیں ہوتا ہے، اور اگر اللہ چاہے تو اسی پانی کے ذریعے سے تباہ بھی کر دیتے ہیں. پانی بنانے کا نظام، پانی اتارنے کا نظام، پانی کو زمین میں سٹاک کرنے کا نظام، پھر اس پانی کو فریش رکھنے کا نظام، یہ سارا اللہ تعالیٰ شانہ بیان فرماتے ہیں قرآن کریم میں. اور ہم اور زیادہ تفصیل کے ساتھ اس کو سمجھ سکتے ہیں آج کی سائنسی تھیوریوں کے ذریعے سے. اور تھیوریاں وہی بتاتی ہیں کہ صاحب وہ قرآن کو کمپیئر کر کے تو نہیں بتاتے، لیکن ان تمام تھیوریوں کو سامنے رکھیں گے اور قرآن کریم کی تفسیرات کو سامنے رکھیں گے تو بے اختیار انسان کی زبان پر آئے گا سبحان اللہ، کتنا بڑا ہے وہ اللہ. اور اس کے نتیجے میں ثابت ہوتا ہے قرآن کتاب حق ہے، کیونکہ یہ تفصیلات قرآن اس وقت بیان کر رہا ہے جب اس وقت کوئی سائنسی تھیوریاں کسی کے سامنے نہیں تھی. پانی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. اس نعمت کے بغیر نہ انسان زندہ، نہ زمین سے کوئی چیز اٹھ سکے گی، نہ جانور زندہ رہ سکیں گے، نہ زمین سے کوئی چیز اگ سکتی ہے. یہی وجہ ہے کہ صحراؤں میں جہاں پانی نہیں ہوتا وہ زمین سے کوئی چیز نہیں اگتی ہے. اور اگر کہیں پر تھوڑا سا تن کا بھی اگا ہے تو یہ تن کا علامت ہے کہ اندر نیچے سے تھوڑا پانی ہے. ٹھیک ہے، یہ جو پانی ہے اس پانی کے بنانے کا، اس پانی کے اتارنے کا، اس پانی کے سٹا کرنے کا انسان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. یا تو انسان مکمل بے بس ہے اور ہمیشہ سے بے بس رہا ہے. تمام وہ لوگ کہ جو اللہ کو نہیں مانتے یہاں آ کر کے وہ بھی بے بس ہیں، ان کے بس میں کچھ نہیں ہے. جو کہتے ہیں کہ صاحب لا آف نیچر بعد کا مسئلہ ہے. پہلا سوال ہے اگر اللہ کا فیصلہ ہوا پانی نہیں اترے گا تو نہیں اترے گا.
اور کوئی شکل نہیں انسان کے بس میں نہیں ہے. انسان چاہے کتنے ہی سورسز استعمال کر لے، پانی پیدا کرنے کا، پانی اتارنے کا ان کے پاس کوئی نظام نہیں ہے، کوئی سسٹم نہیں ہے. یہاں مکمل انسان بے بس ہے، اور جب پانی نہیں اتارتا ہے تو انسان بے اختیار ہو کر آسمان کی طرف دیکھتا ہے کیسے پانی اترے گا. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ شاہ نے قوموں کے حالات جب بیان کرتے ہیں تو اس میں پانی کے مسائل بھی بیان کرتے ہیں. مثلا سورہ نوح میں اللہ تعالیٰ شاہ ارشاد فرماتے ہیں جب قحط سالی آئی تو نوح علیہ السلام نے فرمایا اللہ سے استغفار کرو. جب استغفار کرو گے تو اللہ تعالیٰ کو طاقت ہے کہ وہ پانی برسائے گا اور موسلادھار بارش برسے گی. فقلت استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا، آسمان سے پانی برسے گا اور تمہاری ساری ضرورتیں پوری ہو جائیں گی. ایک جگہ اللہ تعالیٰ شان و قرآن کریم فرماتے ہیں کہ میں یہ پانی اتارتا ہوں اور تمہاری ساری ضرورتیں اسی پانی سے پوری کر دیتا ہوں، ایک ہی پانی سے. تمہاری پیاس بھی اسی پانی سے بجھے گی، تمہاری صفائی بھی اسی پانی سے ہو جائے گی، تمہاری زمینوں سے ہر چیز تمام اسی سے اگیں گی، تمہارے جانور بھی اسی پانی کو پی کر زندہ رہیں گے. پانی ایک ہی ہے اور اس ایک ہی پانی سے زمین سے اگنے والی قسم قسم کی چیزیں، زمین ایک اور پانی ایک، لیکن چیزیں جتنی ہیں وہ ساری ڈفرنٹ ہیں. تمام پھل، تمام سبزیاں، تمام اناج جو زمین سے اگتے ہیں، زمین ایک اور پانی ایک ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ساری چیزیں میں نے الگ الگ پیدا کی مگر پیچھے سے سورس ایک ہی میں نے رکھا ہے. زمین ایک اور پانی یسقا من ماء واحد، ایک ہی پانی سے میں اگاتا ہوں سب. مختلف الوانہ و مختلف اکلہ، تم یہ زمین سے اگنے والی ساری چیزوں کو دیکھو، ہر ایک کا رنگ الگ ہے، ہر ایک کی شیپیں الگ ہیں، ہر ایک کے ذائقے الگ ہیں، ہر ایک کے فائدے الگ ہیں، اور ہر ایک کے اگنے کے ترتیبیں الگ الگ ہیں. ہم باٹنی پڑھتے ہیں، باٹنی کے ذریعے سے ہم اللہ کی قدرتوں کو سمجھ سکتے ہیں کہ زمین سے اگنے والی کیا کیا چیزیں کیسے اگتی ہیں اور ان درختوں کا سارا نظام کیسے کام کرتا ہے. اس میں اناج، پھل، سبزیاں اور طرح طرح کی دوسری چیزیں ہیں، وہ سب اسی زمین سے نکلتی ہیں. پانی استعمال ہوتا ہے، زمین ایک، پانی ایک، اور اگتی ساری یہ چیزیں ہیں. اللہ تعالیٰ شان فرماتے ہیں اس سے تو سمجھو تو میری قدرت، اس کے نتیجے میں تم کو سمجھ میں آنا چاہیے کتنا بڑا ہے وہ اللہ. جانور زندہ ہیں اور جانوروں کے ذریعے سے انسانوں کو قسم قسم کے فائدے ملتے ہیں، دودھ، گوشت، اون، سواریاں، اور اس کے علاوہ بے شمار دوائیوں کے سورسز جانوروں کی باڈیوں سے نکلتے ہیں. جانوروں کے اندر سے کولاجن اور جیلاٹین نکلتا ہے جو تقریباً 500-700 دوائیوں میں استعمال ہوتا ہے، وہ سارا ان جانوروں سے نکلتا ہے. لیکن جانور تب زندہ ہیں جب ان کو گھاس ملے گی، اور گھاس تب ہے جب زمین پہ پانی ہوگا. پانی ہوگا تو گھاس اگے گی، گھاس اگے گی تو جانور کھائیں گے، جانور کھائیں گے تو اس کے بعد پھر ہماری ساری ضرورتیں پوری ہو جائیں گی. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں اس کو بے بیان فرماتے ہیں. اولم یروا انا خلقنا لهم مما عملت ایدینا انعاما، کیا تم غور نہیں کرتے یہ جو جانور میں نے اپنے ہاتھوں سے بنائے ہیں، فہم لها مالکون، تم ان کے مالک ہو، لکم فیہا منافع کثیر ومشارب، ان میں قسم قسم کی چیزیں ہیں جو تم کو ملتی ہیں، انہیں میں سے ایک دودھ ہے. تو دودھ پیدا کرنے والا جانور اللہ نے بنایا، اس کی باڈی کے اندر اتنا دودھ پیدا ہو جاتا ہے کہ اس کے بچے کی بھی ضرورت پوری ہو جاتی ہے اور ہم کو بھی دودھ ملتا ہے. غرض پانی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، انتہائی قیمتی نعمت ہے، اور اس نعمت کے حاصل کرنے میں انسان کی اپنی کوئی محنت نہیں ہے. نہ فرد کوئی محنت کر سکتا ہے، نہ ملک محنت کر سکتا ہے، نہ انسان کے پاس کوئی طاقت، کوئی سورس ہے. انبیاء علیہ السلام کی زندگی میں بارہا یہ مسئلہ آیا کہ قومیں درخواست کرتی تھی پانی نہیں آ، پانی برسوائیے. چنانچہ انبیاء علیہ السلام اپنے اپنے دین کے مطابق ان کو ترتیبیں بتاتے ہیں. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں بارہا پانی کی ضرورتیں پیش آتی رہی ہیں اور عجیب عجیب واقعات اس میں ہوئے ہیں. حسن اتفاق ہے، کل رات میں حدیث پڑھا رہا تھا، بخاری شریف کا سبق ہو رہا تھا، غزوہ حدیبیہ کا بیان تھا. حدیبیہ ایک بہت بڑا واقعہ ہوا ہے جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کا ایک حیرت انگیز واقعہ ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام مدینہ شریف سے مکہ مکرمہ عمرہ کرنے کے لیے تشریف لائے. مکہ مکرمہ کے قریب 15-20 کلومیٹر کے فاصلے پر جگہ ہے حدیبیہ. اس جگہ کو آج شمیسیہ کہتے ہیں. وہاں آپ علیہ السلام نے قیام کیا تاکہ مکے والے ہم کو راستہ دے دیں اور وہ جا کر عمرہ کریں، لیکن مکے والوں نے آنے نہیں دیا. بہرحال حدیبیہ کی تفصیلات الگ ہیں. جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، بخاری میں حدیث ہے، جہاں حدیبیہ کا واقعہ ہے وہاں یہ حدیث موجود ہے. جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حدیبیہ کے ان 15-20 دنوں میں جو بہت سارے واقعات پیش آئے، ان میں سے ایک واقعہ یہ پیش آیا کہ آپ کی خدمت میں درخواست کی گئی کہ یا رسول اللہ، آپ کے پاس ایک ڈول میں پانی تھا جس پہ آپ نے وضو کیا، ہمارے پاس نہ پانی ہے ہی نہیں، نہ پینے کا ہے نہ وضو کرنے کا ہے. تو آپ علیہ السلام نے اسی ڈول میں تھوڑا سا پانی کہیں منگوایا یا اس میں جو بچا ہوا تھا، ٹھیک، اس میں لعاب مبار ڈالا اور لعاب مبار ڈالنے کے بعد پھر فرمایا وہ جو خشک کنواں ہے اس کنویں میں پانی ڈال دو. چنانچہ
ایک واقعہ تو یہ ہے. دوسرا واقعہ, آپ علیہ السلام نے ڈول منگوایا, اور ڈول منگوانے کے بعد پھر اس میں اپنی انگلی ڈال دی, اپنا دستے مبارک ڈال دیا, دستے مبارک اندر ڈال دیا. تو جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں فرأینا ان الماء ينبع من بین اصابعہ, ہم نے دیکھا کہ آپ کی انگلیوں کے درمیان سے پانی اس طرح نکلنے لگا جیسے چشمے پانی نکلتا ہے. جابر بن عبداللہ سے ان کے شاگرد نے پوچھا آپ لوگ کتنے تھے جن کی پانی کی ضرورت پوری ہوئی؟ انہوں نے کہا کہ ہم اس وقت 1500 آدمی تھے, ویسے اگر ہم 1,00,000 آدمی ہوتے تو پانی کی ضرورت پوری ہو جاتی. بخاری شریف میں نے واقعہ ہمارا بتا دیا. غزوہ حدیبیہ کا بیان جہاں, وہاں یہ حدیث موجود ہے. دوسری حدیث, جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کرنے کے لیے جیرانہ تشریف فرماتے ہیں. جیرانہ میں بہت سارے واقعات پیش آئے ہیں. جیرانہ مکہ مکرمہ سے تقریباً 15-20 کلومیٹر کے فاصلے پر. آج بھی جب لوگ عمرہ کرتے ہیں تو جیرانہ سے عمرہ بکثرت ہوا کرتا ہے. جیرانہ کے مقام پر اللہ کے نبی علیہ السلام ہیں. تقریباً 12,000 صحابہ آپ کے ساتھ تھے, اور 6-7 ہزار غیر مسلم بھی تھے, اور جانور بہت بڑی تعداد میں تھے, اور پانی نہیں تھا, پانی ختم ہو چکا تھا. تو عرض کیا گیا یا رسول اللہ پانی ختم ہو چکا ہے. آپ نے فرمایا کسی کٹورے میں, کسی رکوہ میں کہیں سے تھوڑا پانی لاؤ. چنانچہ پانی لایا گیا. اس کے بعد آپ نے اپنے دہنے مبارک میں تھوڑا سا پانی لیا, پھر واپس اس میں ڈال دیا, اور اس کے بعد پھر اپنا دستے مبارک بھی اس میں ڈالا. اور کچھ روایتوں میں آتا ہے کہ آپ نے پورا وضو کر کے وہ پانی اسی میں ڈال دیا, اور اس کے بعد فرمایا جہاں وہ پانی کا کنواں تھا وہ خشک ہو گیا ہے, اس میں یہ پانی ڈال دو. چنانچہ یہ پانی اس میں ڈالا گیا. تھوڑی دیر کے لیے رکے, تمام صحابہ دیکھ رہے تھے. تھوڑی دیر کے لیے رکے تو نیچے سے پانی آنے لگا, اور پانی اس طرح سے آیا جیسے مین پائی پھٹ جائے اور نیچے سے جوش مار کر کے پانی آنے لگے, اس طرح سے پانی آنے لگا. اور آج تک وہ پانی چالو ہے. اس وقت بھی جو لوگ جیرانہ جاتے ہیں اس کنویں پر کور کیا گیا ہے, اس پہ تالا لگا ہوا ہے, دروازہ بھی ہے, اور پانی موجود ہے. حسن اتفاق ایک دفعہ میری جب حاضری ہوئی ہے جیرانہ کے مقام پر, تو وہاں جو ہی ہم گاڑی سے اترے سامنے پولیس والے کھڑے تھے. میں نے انہیں سلام کیا, انہوں نے جواب دیا. تو میں نے اسے کہا بیر موجود, کنواں ہے؟ اس نے یہ نہیں پوچھا کون سا کنواں, وہ فوراً سمجھ گیا یہ کون سا کنواں پوچھ رہے ہیں. انہوں نے کہا نام موجود. میں نے کہا فیہ مویا موجود, اس میں پانی موجود ہے؟ کہنے لگا نام موجود ولیکن مغلق. کہتا ہے پانی تو موجود ہے مگر اس میں تالا لگا ہوا ہے. تالا کیوں لگا ہوا ہے وہ کوئی انتظامی مسئلہ ہے, لیکن عرض کرنے کا منشا یہ ہے کہ آج بھی وہ کنواں موجود ہے, اور اس کنویں میں وہ پانی اس وقت بھی نکل رہا ہے جو اللہ کے نبی علیہ السلام کے معجزے کے ذریعے سے پانی نمودار ہوا تھا. جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر کے لیے روانہ ہوئے تھے, مدینہ شریف سے بدر کے لیے روانہ ہوئے, تو راستے میں مقام روحہ آیا. وہاں پانی کا کنواں تھا لیکن وہ کھارا تھا. صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ پانی ہے مگر کھارا پانی ہے. آپ علیہ السلام نے پانی تھوڑا سا منگوایا, اس پر لوا بھی مارا ڈالا, اور اس کے بعد پھر اس کو کھارے کنویں میں پانی ڈال دیا گیا. آج تک وہ پانی میٹھا ہے, اور وہ پانی آج تک بھی چل رہا ہے, اور بے شمار لوگ اس پانی کو پیتے ہیں. بے شمار بیماروں کو شفا بھی اللہ تعالیٰ شان و عطا فرماتے ہیں. بلکہ وہاں بہت سارے لوگ اب اس پانی کا نام ہی رکھتے ہیں بیر شفا, شفا والا پانی والا کنواں ہے. غرض یہ کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک حیات میں بارہا اس طرح کے واقعات پیش ہے. جیسا میں نے ابھی عرض کیا, جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حدیبیہ کے مقام پر اللہ کے نبی علیہ السلام کی مبارک انگلیوں سے پانی جاری ہوا, اور 1500 آدمیوں کی وضو کی اور پینے کی ضرورت پوری ہوئی. بلکہ ایک لفظ وہاں یہ بھی ہے کہ ہماری جانور کی ضرورت بھی پوری ہو گئی اسی پانی سے. کہ جب پوچھنے والے نے پوچھا کہ آپ لوگوں کی تعداد کتنی تھی, کتنے افراد تھے آپ, تو انہوں نے کہا یہ کیوں پوچھتے ہو تم کتنے افراد تھے؟ وَلَوْ كُنَّا مِئَةَ أَلْفٍ لَكَفَانَا, اگر 1,00,000 آدمی ہم ہوتے تو وہ پانی ہمارے لیے کافی ہو جاتا. اس انداز سے پانی آ رہا تھا. ویسے ہم 1500 آدمی تھے. حدیبیہ میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کتنے افراد تھے؟ حدیث کی کچھ کتابوں, بخاری میں ایک جگہ پر 1400 ہیں, ایک جگہ میں 1500 ہیں, ایک جگہ پر 1300 ہیں. یہ تعدادیں الگ الگ کیوں ہیں یہ عوام کا مسئلہ نہیں ہے, یہ تو علمی بحث ہے کہ یہ تعداد کم زیادہ کیوں ہو رہی ہے, اور نقل کرنے والے کم زیادہ تعداد کیوں بیان کرتے ہیں. اس کی وجوہات اور بڑی معقول وجوہات ہوتی ہے. لیکن اس حدیث میں جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں 1500 آدمی تھے, اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی مبارک انگلیوں سے جو پانی جاری ہوا تھا اس سے ہماری 1500 کی ضرورت پوری ہوئی. پانی اللہ کی نعمت ہے, اور جب یہ نہیں ملے گی تو انسان کیا کریں گے؟ ظاہر ہے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے معجزات کے ذریعے سے اگر وقتاً فوقتاً ان لوگوں کی ضرورت پوری کرتے رہے, لیکن معجزات تو بعد کے لیے نہیں ہے. اسے بعد کے لوگوں کے لیے مسئلہ ہے کہ اگر پانی نہیں ہوگا تو کیا کریں گے اس وقت لوگ. چنانچہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کی نماز پڑھا رہے تھے, ممبر پر کھڑے ہیں, اور خطبہ سٹارٹ ہو چکا ہے.
درمیان سے ایک آدمی کھڑا ہو گیا. انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہلکت الاموال وانقطعت السبل، یا رسول اللہ پانی نہیں اتر رہا ہے، بارش نہیں ہے، مال برباد ہو رہے ہیں، انسان پیاسے مر رہے ہیں، زمینیں خشک ہو گئی ہیں، چلنا پھرنا مشکل ہو گیا ہے. جن راستوں سے ہم چلتے تھے راستے میں کہیں پانی ہوتا تھا، راستوں میں پانی نہیں ہے تو چلنا پھرنا بند ہو گیا ہے. ہم کہیں جانا چاہتے ہیں، اتنا پانی نہیں ہے جو ساتھ لے سکے، راستوں میں بھی پانی نہیں مل رہا ہے، تو تباہی مچ گئی. فادعوا اللہ، اللہ سے دعا کریں. تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی خطبے میں دعا شروع کر دی. تمام صحابہ بیٹھے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے ہیں. جب دعا چل رہی ہے اور بارش برسنے شروع ہو گئی، صحابی کہتے ہیں ما رأینا فی السماء قزعۃ من سحاب، ہم نے تو آسمان میں اس سے پہلے کوئی بادل دیکھا ہی نہیں تھا. تو کہتے ہیں سلا کی پہاڑی سے، مدینہ شریف میں چھوٹی پہاڑی ہے سلا، آج بھی ہے وہ پہاڑی، کہتا سلا کی پہاڑی سے بادل کا ایک ٹکڑا نمودار ہوا، اور بادل کا ٹکڑا نمودار ہوا مثل ترس کے برابر. یعنی آپ سمجھیں کہ جتنی بڑی تسلا جتنا بڑا ہوتا ہے، یا تو آپ سمجھ سکیں برڈ، اتنا بڑا بادل کا ٹکڑا نمودار ہوا. یہ بادل کا ٹکڑا اوپر آیا اور اوپر آسمان پہ پھیل گیا، اور پھیلنے کے بعد برسنا شروع ہو گیا. اللہ کے نبی علیہ السلام وہیں خطبہ دے رہے ہیں اور پانی کے قطرے یہاں سے گرنے لگے. اسی بارش کی حالت میں ہی نماز جمعہ ادا ہوئی. بارش کی حالت میں لوگ اپنے گھروں کو پہنچے اور بھیگتے ہوئے پہنچے. 1 ہفتے تک لگاتار بارش برستی رہی، بارش برس رہی ہے. اگلا جمعہ ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبے کے لیے کھڑے ہو گئے. جو ہی آپ کھڑے ہو گئے تو وہ صحابی کھڑا ہو گیا، یا تو وہی صحابی کھڑا ہو گیا یا دوسرا کوئی صحابی. لیکن بخاری میں حدیث ہے ابواب الاستسقاء میں، امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے تمام حدیث کی کتابوں میں بارش اتارنے کے لیے دعا پڑھنے یا دعا کرنے اور نماز پڑھنے کا جو تذکرہ ہے اس کو کہتے ہیں ابواب الاستسقاء یا صلاۃ استسقاء. یہ استسقاء کا لفظ قرآن کریم میں بھی ہے. تو وہاں جہاں بخاری شریف میں اور حدیث کی دوسری کتابوں میں نماز استسقاء کا تذکرہ ہے، وہاں یہ حدیثیں موجود ہیں جو میں سنا رہا ہوں کہ وہ صحابی یا دوسرا کوئی صحابی کھڑا ہو گیا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہلکت الاموال، یا رسول اللہ اموال برباد ہو رہے ہیں. پچھلے جمعے کو تو کہہ رہے تھے مال برباد ہو رہے ہیں خشک سالی کی وجہ سے، اور اب کہہ رہے ہیں مال برباد ہو رہے ہیں سیلاب کی وجہ سے، سیلاب آنے لگا ہے. یا رسول اللہ ادعو اللہ، یا رسول اللہ دعا روک دیں، یہ اللہ تعالیٰ دعا فرمائے بارش رک جائے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا ہوا علینا ولا علینا، یا اللہ بارش ادھر برسا دیجئے، ادھر برسا دیجئے، یہاں نہیں. اب جمعے کی نماز ختم ہو گئی تو باہر جب نکلے تو دھوپ چمک رہی تھی. وکانت المدینہ تو مثل جوبہ، اور مدینہ جو ہے وہ چمک رہا تھا کیونکہ 1 ہفتے تک بارش برستی رہی ہے اور سارا دھل چکا تھا، فضا صاف ہو گئی تھی. پھر صحابہ کہتے ہیں 1 مہینے تک مدینے کی گلیوں میں پانی بہ رہا تھا. وادی قنات بڑی مشہور وادی ہے جو احد پہاڑ کے پاس سے گزرتی ہے اور مدینہ شہر کے درمیان سے گزرتی ہے. آج بھی وہ اس وادی کے کچھ آثار موجود ہیں. تو 1 مہینے تک وادی قنات میں پانی بہتا رہا اور سمجھتے رہے کہ سب چاروں طرف سے لوگ آ کر کہتے تھے بہت بارش ہو گئی، بہت بارش ہو گئی. یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارہ زمانے میں واقعہ پیش آیا اور حدیث کی تمام کتابوں میں موجود ہے. ظاہر ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمائی اور اسی وقت بارش شروع ہو گئی اور اس کے نتیجے میں مدینہ سیراب ہو گیا. تب امت کے لیے کیا پیغام ہے؟ تو جواب ہے امت کے لیے پیغام یہ ہے کہ جب تمہیں کبھی اس طرح کی مشکل سامنے پیش آ جائے تو وہی طریقہ اختیار کرو جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا تھا اور حضرات صحابہ کرام نے بھی کیا تھا. چنانچہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے میں نماز استسقاء پڑھائی. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز استسقاء کا تذکرہ کرتے ہیں. اور دنیا میں جہاں بھی مسلمانوں کو جب یہ صورتحال پیش آتی ہے کہ بارش نہیں ہوتی اور بارش نہ ہونے کے نتیجے میں مشکل ترین خطرات پیدا ہو جاتے ہیں اور واقعتاً وہ خطرات جب آ جاتے ہیں تو اس وقت انسان کو پتہ چلتا ہے کیسی مشکل ہے. آپ تھوڑا سا تصور کریں، اگر اس موسم سرما میں برف نہیں گری اور اس کے نتیجے میں اگلا جب بہار کا موسم آ جائے گا، اس بہار کے موسم میں یہاں کی زمینوں کو جتنا پانی چاہیے وہ نہیں ملے گا، اور یہاں کی زمینوں کو تو ہو سکتا ہے یہاں کی جھیلوں کا پانی سے کچھ نہ کچھ شرابی مل جائے، ٹھیک ہے، لیکن وہ جھیلیں بھی ختم ہو جائیں گی. جھیلوں کے پاس جو پانی آتا ہے وہ پہاڑوں سے آتا ہے اور پہاڑوں کا پانی جو ہے وہ برف کا پیلا ہوا پانی ہوتا ہے، اور اس کا نتیجہ یہ نکلے گا خود یہاں اور یہاں کا یہ پانی جو آگے ہمارے پڑوسی ملکوں میں پہنچتے ہیں ان تمام میں قحط ساری آ جائے گی. ویسے اللہ کو طاقت ہے جب پانی چاہیں بارش روک دیں گے اور پھر انسان بلکتے رہیں گے، کچھ نہیں کریں گے، کچھ کر نہیں سکیں گے کیونکہ انسان کے بس میں کچھ نہیں ہے. تو جب پانی رک جاتا ہے اور انسان مایوسی کا شکار ہو جاتا ہے تو ہمارا دین ہمیں ترغیب دیتا ہے کہ اللہ کی طرف رجوع ہو جاؤ،
اللہ سے معافیا مانگو، استغفار کرو، توبہ کرو، نماز استسقا پڑھو، اور نماز استسقا کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ شانوں کی رحمت جب جوش میں آ جائے گی تو بارش برستی ہے۔ چنانچہ امت 1400 سال کی تاریخ میں امت کے ہزاروں تجربات ہیں کہ خشک سالی پیدا ہوئی، نماز استسقا پڑھی گئی، لوگ بھیگتے ہوئے واپس آئے۔ مجھے خود یاد ہے، ہم دیوبند میں تھے، میں اس زمانے میں نابالغ تھا اور درجہ حفظ میں قرآن کریم حفظ کر رہا تھا۔ دیوبند میں اعلان ہو گیا کہ صاحب نماز استسقا پڑھی جائے گی، اور دیوبند کے عیدگاہ میں نماز استسقا پڑھنے کا اعلان ہوا۔ اس زمانے میں دیوبند میں حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ محتمم تھے، جو دارالعلوم دیوبند کے بانی مولانا قاسم نانوتوی کے پوتے تھے، اور حضرت مولانا انور شاہ صاحب کے شاگرد خاص تھے۔ حضرت مولانا قاری طیب صاحب یہاں کشمیر میں تشریف لائے ہیں، تو حضرت مولانا قاری طیب صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کو نماز استسقا پڑھانی تھی۔ ہم چھوٹے بچے تھے، ہم بھی بچوں کے ساتھ چلے گئے۔ چنانچہ عیدگاہ کے اندر نماز استسقا ہوئی، نماز استسقا کے بعد وہاں دعا ہوئی، اور دعا کے بعد جب واپس چلے ہیں تو تمام لوگ بھیگتے دوڑ رہے تھے۔ مجھے بھی یاد ہے اس وقت کہ میں بھیگتا ہوا جب واپس اپنے کمرے میں پہنچا تو دوسرے میرے پاس کپڑے نہیں تھے، تو میں مشکلات کا شکار ہو گیا تھا۔ گویا برس سے ہی بارش میں واپس آئے، نماز استسقا کا فوراً اللہ تعالیٰ نے نتیجہ نکال دیا۔ یہاں کشمیر میں ہم نے ایک مرتبہ نماز استسقا پڑھی، اسی طرح سے قحط سالی کی بنا پر بڑی پریشانیاں تھیں، تو ہم نے نماز استسقا پڑھی تو 24 گھنٹے کے بعد بارش ہوئی تھی۔ اگر نماز استسقا پڑھنے کے باوجود بھی بارش نہ ہو تو جواب یہ ہے کہ یہ علامت اس بات کی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ شانو چاہتے ہیں میرے بندے اور میرے ساتھ متوجہ ہو جائیں، اور یا پھر اللہ تعالیٰ شانو کی طرف سے گویا خاموش زبان میں بتایا جاتا ہے کہ جتنے بندے میری طرف متوجہ ہوئے ان سے زیادہ لوگ مجھ سے دور ہیں، تو جو مجھ سے دور ہیں ان کی وجہ سے میں بارش نہیں برساؤں گا، اس لیے بارش رک جاتی ہے۔ چنانچہ نماز استسقا میں جو دعائیں کی جاتی ہیں کہ یا اللہ ہم پر رحم فرما، اور اگر ہمارے گناہوں کی وجہ سے آپ ناراض ہیں تو یہ جو باقی کی ساری مخلوق ہے، آپ کے جانور، آپ کی زمینیں، آپ کے کیڑے مکوڑے، یا آپ کے مخلوق ہے، ان پر رحم کھاتے ہوئے بارش برسا دیجیے۔ اسی لیے نماز استسقا پڑھنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ کھلے میدان میں پہنچیں، اور مرد اور عورتیں اور بچے اور بہت تباہ حال میں پہنچے، جانوروں کو بھی لے کر کے آئیں، اور جانوروں کو لے کر کے آ کر کے یا اللہ یہ جانور پیاسے مر رہے ہیں، ان کے لیے پانی کہیں نہیں ہے، آپ پانی برسا دیجئے۔ اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ شانوں کی ذات رحیم ذات ہے، رحم پر آ جاتی ہے تو پانی برسنے لگتا ہے۔ میرے بھائیوں، ہم مسلمان ہیں، الحمدللہ، اللہ کا فضل احسان ہے، سچ سے سچا دین اللہ نے ہم کو عطا فرمایا، اور اس مسلمان ہونے میں ہماری اپنی کوئی محنت نہیں ہے۔ ہم نے ایمان والے کے گھر میں جنم لیا اللہ کی مرضی اور اللہ کے فیصلے سے، تو اب ایمان کی دولت ہمیں نصیب ہوئی ہے۔ ایمان اللہ کو ماننے کا نام اور اللہ کے نبی کو ماننے کا نام، اللہ کی ذات کو ویسا ماننا جیسے اللہ کی ذات ہے، اور اللہ کے نبی کو ویسے ماننا جیسے اللہ کے نبی کی ذات ہے، اور اللہ اور اللہ کے نبی نے جو دین ہمیں دیا ان دین کا نام ہے دین اسلام۔ اس کائنات میں دین حق صرف ایک ہے اور وہ صرف اسلام ہے۔ باقی ادیان، ہمیں باقی ادیان سے بحث نہیں ہے، لیکن دین حق اللہ نے ہم کو عطا فرمایا ہے۔ اس دین حق کی حقانیت کی بے شمار بنیادیں ہیں، بے شمار دلائل ہیں، بے شمار تفصیلات ہیں کہ یہی حق کیسے ہے۔ ظاہر ہے وہ تفصیلات بیان کرنے کا نہ وقت ہے نہ یہ موضوع ہے، لیکن بہرحال یہ بات طے ہے کہ اللہ نے ہم کو دین حق عطا فرمایا ہے، اور ہر وقت دل میں یہ احساس بیدار رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ شانہ نے ہم پر بہت ہی بڑا احسان فرمایا ہے کہ ہم کو ایمان والا بنایا ہے۔ قرآن کریم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان۔ کوئی یہ نہ سوچے کہ ہمارا احسان ہے اللہ پر، ہم نے ان کا دین قبول کیا، یہ سمجھو کہ اللہ کا تم پر احسان ہے کہ تم کو دین حق عطا فرمایا۔ اس کو ہم اگر آسان لفظوں میں سمجھیں گے تو یوں کہہ سکتے ہیں کہ جس دن ہم اس دنیا میں آئے اس دن اسی لمحے دنیا میں سینکڑوں پیدا ہوئے ہوں گے، اسی لمحے سینکڑوں پیدا ہوئے ہوں گے، اور اس دن ہزاروں پیدا ہوئے ہوں گے۔ اسی لمحے سینکڑوں اس وجہ سے کہ ڈاٹا یہ بتاتا ہے کہ ایک سیکنڈ کے اندر 110 آدمی دنیا میں پیدا ہوتے ہیں، تقریباً، کم زیادہ ہو سکتے ہیں، 109 110، یعنی ہر سال جو ہے وہ ڈاٹا بدلتا رہتا ہے۔ تو آنے والے ایک سیکنڈ کے اندر 108 109 110 پیدا ہوتے ہیں۔ تو جس سیکنڈ میں ہم دنیا میں آئے ہیں اس سیکنڈ میں دنیا میں 105 106 108 110 پیدا ہوئے ہوں گے، اور پھر جس دن ہم آئے ہیں اس دن تو ہزاروں پیدا ہوئے ہوں گے۔ اللہ کو طاقت یہ تھی کہ ہم کو کسی ایسے گھر میں پیدا کر دیتا جس گھر میں ایمان نہیں تھا، اور اس گھر میں جو بچہ پیدا ہوا وہ میرے گھر میں پیدا ہوا ہوتا،
لیکن اللہ نے احسان فرمایا، ہم کو ایمان والے کے گھر میں پیدا کیا، الحمدللہ رب العالمین۔ ایمان والوں کا یقین ہے کہ اس کائنات میں سارے فیصلے اللہ کے فیصلے سے، اس کائنات میں جو کچھ ہوتا ہے اللہ کے فیصلوں سے ہوتا ہے۔ بارش رکتی ہے تو اللہ کے فیصلوں سے، بارش اترتی ہے تو اللہ کے فیصلوں سے۔ جب چاہیں گے اللہ تعالیٰ بارش اتاریں گے، اور نہیں چاہیں گے تو دنیا کے انسان کچھ بھی کریں، اللہ نہیں مانا فیصلہ۔ جب اللہ تعالیٰ شاہ فیصلہ فرماتے ہیں بارش اتارنے کا تو تمام سورسز حرکت میں آ جائیں گے، وہ تمام سورسز حرکت میں آ جائیں گے، اور قدم بقدم پر بارش اترنے تک جو کچھ ہوتا ہے وہ سارا حرکت میں آ جائے گا۔ اس کے بعد پھر محکمہ موسمیات بیچ میں آ کر کہتا ہے اگلے 24 گھنٹوں میں بارش اترنے والی ہے، تو یہ تو اتارتا تو اللہ ہے، اعلان یہ کرتے ہیں۔ اس میں پریشان نہیں ہونا ہوتا کہ صاحب محکمہ موسمیات والوں نے کہہ دیا تو اب کیا؟ تو محکمہ موسمیات صرف انفارم کرتا ہے کیا ہونے والا ہے، کیوں ہونے والا ہے وہ تو اللہ کے فیصلے کے مطابق ہے۔ ماں کے پیٹ میں بچہ ہے، الٹرا ساؤنڈ نے بتا دیا لڑکا ہے یا لڑکی ہے، لوگ کہنے لگے صاحب یہ تو الٹرا ساؤنڈ نے بتا دیا لڑکا ہے یا لڑکی ہے، تو اب کیا ہوگا؟ کہ کچھ نہیں ہوگا۔ لڑکا کب ہوگا، لڑکی کب ہوگی، اللہ کے فیصلے کتابیں ہیں۔ کروموزوم کی تھیوریاں ساری ہم نے پڑھی ہیں، وہ کروموزوم کی تھیوری کے نتیجے میں وائی ایکس اور ڈبل ایکس کب کام کرے گا یہ اللہ کے فیصلے کتابیں ہیں۔ لیکن جب بچہ بن گیا، لڑکا بنا یا لڑکی، اب ہم نے الٹرا ساؤنڈ سے دیکھا تو جی ہاں لڑکا بن رہا ہے، ہم نے انہوں نے کہا جی لڑکا بن، تو محکمہ موسمیات خبر دیتا ہے کیا ہونے والا ہے، وہ جو ہونے والا ہے وہ اللہ کے فیصلے سے ہوتا ہے۔ ایک آدمی بیمار ہوا، ڈاکٹر نے چیک اپ کرایا، مختلف قسم کے ٹیسٹوں کے بعد ڈاکٹر نے ڈکلیئر کر دیا کہ صاحب افسوس افسوس CA 4th کلاس، 4تھے درجے پر ہے، اور ہمارے حساب سے یہ 3-4 مہینے زندہ رہے گا، اور واقعتاً یہ آدمی 3-4 مہینے کے بعد مر جاتا ہے۔ تو ڈاکٹر کے کہنے سے نہیں مرا، وہ تو مرا اپنی بیماری کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ ڈاکٹر نے پہلے ہی بول دیا۔ ہمارا ایک بچہ ہے جو روزہ، جس کو ہم نے بارہا دیکھا، اس کو پیٹ میں درد ہو جاتا ہے، وہ راجما کی دال کھا رہا تھا، ہم نے کہا بیٹا تم کو پیٹ میں درد ہو جائے گا، وہ کہتا ہے نہیں میں کھاؤں گا۔ جب اسے راجما کی دال کھائی تو 1 گھنٹے کے بعد پیٹ میں درد ہو گیا، ہم نے کہا پہلے کہا تھا ہم نے پیٹ میں درد ہو جائے گا، تو اس کا مطلب تھوڑا یہ کہ ہمارے کہنے سے پیٹ میں درد ہو گیا، وہ تو راجما کی دال کی وجہ سے پیٹ میں درد ہو گیا۔ سیم اسی طرح سے مثلا فرض کیجیے ایک آدمی کو پتھری بنتی ہے، ڈاکٹر نے اسے کہا کہ صاحب آپ وہ چیزیں مت کھائیں جس میں آئرن زیادہ ہے، جیسا پالک، آپ پالک کھائیں گے تو آپ کو پتھری پھر بن جائے گی۔ ادھر سے آدمی جو ہے وہ شوق سے کھاتا رہا وہ ساری چیزیں جس میں پتھری بنتی ہے، پھر پتھری بن گئی، ڈاکٹر نے کہا میں نے پہلے ہی کہا تھا۔ تو ڈاکٹر کے کہنے سے پتھری نہیں بنی، پتھری بنی ان دوائیوں کی، ان چیزوں کی کھانے کی وجہ سے۔ تو کسی چیز کے ہونے کی وجہ جو ہے وہ اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے، اور اس لیے محکمہ موسمیات والے کہتے ہیں بارش ہوگی، ہو بھی جاتی ہے اور نہیں بھی ہو جاتی ہے، اکثر صحیح ہو جاتی ہے ان کی خبر۔ یہ نہیں ہے صاحب انہوں نے غیب کہاں سے معلوم کیا، یہ غیب کی بات نہیں ہے، یہ غیب کی بات نہیں ہے، یہ تو تجربات، انسانی تجربات ہیں، میڈیکل سائنس کے تجربات کے نتیجے میں رزلٹ سامنے آتا ہے اور صحیح ہوتا ہے۔ محکمہ موسمیات کے تجربات کے نتیجے میں ہم بھی وہ سارے فارمولے پڑھیں گے، ہم بھی کہیں گے، یہ کوئی انوکھی چیز نہیں کہ ان کے پاس کوئی اور خاص چیز ہے اور ہمارے پاس نہیں ہے۔ وہ سارے فارمولے محکمہ موسمیات جو فارمولے سامنے رکھ کر کے بیان کرتے ہیں، وہ فارمولے ہم بھی پڑھیں گے، ہم بھی بتائیں گے 24 گھنٹے کے اندر آگے کیا ہوگا، کبھی فارمولے صحیح ہو جائیں گے، کبھی فارمولے غلط ہو جائیں گے۔ ابھی پچھلے ہفتے اسی شہر کی ایک عالم نے مجھے فون کیا، انہوں نے کہا کہ جی ہماری اہلیہ پریگننٹ تھی، ہماری چاہت یہ تھی لڑکی پیدا ہونی چاہیے، جب بچہ پیدا ہو گیا چاہت تھی لڑکی پیدا ہونی چاہیے، اور اللہ کا فضل لڑکی ہی آ گئی۔ پھر میں نے کہا اب کیا ہے اس میں؟ کہنے لگا جناب میں تعجب کی بات ہی بتاتا ہوں کہ ہماری جو لیڈی ڈاکٹر تھی، اس لیڈی ڈاکٹر کو بہت تعجب ہوا، وہ کہتی تھی کہ کئی مرتبہ کے الٹرا ساؤنڈ نے دکھا دیا تھا کہ لڑکا ہے، اور میں آپ سے کہنا نہیں چاہتی تھی مگر یہ لڑکی کیسے آ گئی؟ اسی شہر کا عالم ہے، موجود ہے شہر میں، آپ اس وقت جمعہ پڑھا رہے ہوں گے وہ کہیں۔ تو غرض یہ کہ یہ انسانی تجربات ہیں، کبھی صحیح ہو جاتے ہیں کبھی غلط ہو جاتے ہیں۔ محکمہ موسمیات نے اعلان کر دیا بارش ہو گئی، تو تھوڑے انہوں نے بارش اتاری ہے، بارش تو اللہ کے فیصلے سے آئے گی۔ ٹھیک اسی طرح سے ڈاکٹر نے کہا آپ ٹھیک ہو جائیں گے، اور ہم ٹھیک ہو گئے، تو تھوڑے اس کے کہنے سے ٹھیک ہو گئے، وہ تو اللہ کے فیصلے سے دوائی کے ذریعے سے ٹھیک ہو گئے۔ خدا نخواستہ ہمارا بیمار مر گیا، اور ڈاکٹر کے کہنے کے مطابق 3 مہینے کے اندر مر گیا۔ مجھے یاد ہے کہ ہمارے والد بیمار ہو گئے، اسی شہر میں ایک بڑے ماہر دیندار ڈاکٹر نے مجھ سے کہا کہ مفتی صاحب آپ آج تک کہاں تھے؟ میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگا ان کا کینسر آخری سٹیج پر ہے۔ میں نے کہا یہ آج تک کبھی بیمار نہیں ہوئے۔ کہنے لگا ان کا کینسر پورے باڈی میں پھیل چکا ہے۔ میں نے کہا آج تک کبھی بیماری نہیں ہوئی، یہ تو ٹھیک رہے۔ کہنے لگا سائلنٹ کینسر تھا۔ میں نے کہا اب کیا حکم ہے؟ کہنے لگا بس اب خدمت کرو، 3-4 مہینے تک یہ زندہ ہیں، باقی اللہ کا فیصلہ ہے۔ واقعتاً 3-4 مہینے میں ان کی وفات ہو گئی، تو اس کے معنی تھوڑی ہے کہ ڈاکٹر کے کہنے سے ان کی وفات ہوئی۔ ڈاکٹر کا کہنا اور چیز ہے
اور بیماری سبب بننا اور اللہ کا فیصلہ اور چیز ہے، یہ دونوں الگ۔ اس میں بہت سارے ہمارے بھائی کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ شان و فرماتے ہیں میرے پاس غیب کا علم ہے، میں جانتا ہوں بارش کب ہوگی، میں جانتا ہوں ماں کے پیٹ میں رحم میں کیا ہے، میں جانتا ہوں کل تم کیا کرو گے، صرف میں جانتا ہوں تم کہاں مرو گے۔ ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغیث ويعلم ما في الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا۔ میں اتارتا ہوں بارش، اور کب اتاروں گا، کب سورس مہیا کروں گا، یہ میرے فیصلے کے مطابق۔ جب میں فیصلہ کروں گا بارش اتارنے کا تو بادل وجود میں آ جائیں گے، وہ بادل جو ہیں وہ پانی بن جائیں گے۔ پہلے پانی کو میں بادلوں کی شکل میں کنورٹ کروں گا، سمندر میں گرمی پہنچے گی، بادل تیار ہوں گے، بادل اوپر اٹھیں گے، اس کے بعد ہوائیں ان کو پھیلائیں گی، ہوائیں پھیلانے کے بعد پھر جس جگہ کے جہاں اللہ تعالیٰ شانوں کا فیصلہ کو وہاں برسنا ہے، وہاں کا فضا کا ٹیمپریچر ان بادلوں کو واپس پانی بنا دے گا، اور پانی بننے کے بعد پھر وہ پانی بارش کی شکل میں زمین پہ اترے گا، اور اس میں اللہ تعالیٰ شانوں فرماتے ہیں میں اتنا ہی اتارتا ہوں جتنا تم سہار سکو گے، البتہ اسی پانی کو میں جب چاہوں گا تو سیلاب بنا دوں گا، تباہ کر دوں گا، جیسے کہ قوم نوح کو برباد کر دیا تھا، نیچے سے بھی پانی آیا، اوپر سے بھی پانی آیا۔ ہمارے دین نے ہم کو نماز استسقاء عطا کی ہے۔ نماز استسقاء کی تفصیلات قرآن کریم میں تو نہیں ہے، نماز قرآن کریم میں صرف اتنا ہے وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے استسقاء کیا، پانی مانگا۔ اللہ نے فرمایا جاؤ پتھر پر ڈنڈا مارو، اس میں سے 12 چشمے نکلیں گے، چنانچہ پتھر کو ڈنڈا مارا، 12 چشمے نکلے اور پانی قوم نے پیا۔ قرآن کریم میں موجود ہے، تورات میں بھی ہے۔ باقی نبیوں کی خدمتوں میں ان کی قوموں نے پانی کی درخواستیں کی، نبیوں نے دعائیں کی، پانی اترا۔ کبھی فرمایا جب تم ایمان قبول کرو گے تو پانی اترے گا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں پانی کی ضرورتیں پیش آئی تو آپ کے معجزات کے ذریعے سے پانی نکلا، کہیں تو کنویں کے ذریعے سے پانی نکلا، کبھی کھارا پانی میٹھا ہو گیا، اور کہیں آپ کی دعاؤں کے ذریعے سے پانی برسا۔ بعد کی امت کو نماز استسقاء عطا کی گئی ہے، وہی انشاءاللہ نماز استسقاء ہم نماز کے بعد پڑھیں گے۔ نماز استسقاء کا پڑھنے سے پہلے میں تھوڑا سا مختصر سے تعارف کراؤں گا، نماز استسقاء کیا ہوتی ہے، کس طرح پڑھی جاتی ہے، اور اس کے بعد پھر کس طرح سے دعائیں کی جاتی ہیں۔ یہی آج کا ہمارا موضوع تھا۔ خلاصہ میں کنکلوڈ کرتے ہوئے میں عرض کرتا ہوں الحمدللہ ہم ایمان والے ہیں۔ اس کائنات میں جو کچھ ہوتا ہے اللہ کے فیصلوں سے ہوتا ہے، دھوپ نکلتی ہے تو اللہ کے فیصلوں سے، پانی برستا ہے تو اللہ کے فیصلوں سے، ہوا ہے تو اللہ کے فیصلوں سے۔ یہ چیزیں جو اللہ نے پیدا کی ہیں، اللہ انہی چیزوں کو مخلوقات کے زندہ رہنے کا ذریعہ بناتے ہیں، اور انہی چیزوں کو کبھی کبھی مخلوقات کو برباد کرنے کا ذریعہ بھی بناتے ہیں۔ ہمیں دھوپ بھی چاہیے، دھوپ بیلنسڈ ہوگی تو ہماری ضرورت پوری ہوگی، ضرورت سے زیادہ ہوگی تو لوگ جلیں گے۔ ہمیں پانی بھی چاہیے لیکن بیلنسڈ، اگر پانی کم ہوگا تو قحط سالی آئے گی، زیادہ ہوگا تو طوفان آئے گا۔ یعنی اللہ اسی مخلوق کو بیلنس کے ساتھ استعمال کرتے ہیں تو مخلوقات کو نفع ملتا ہے، اور اسی بیلنس کو اسی مخلوق کو امبیلنس کریں گے، ہوا زیادہ ہو جائے گی تو طوفان، اور ہوا رک جائے گی تو آکسیجن بند ہو جائے گا۔ بیلنس کے ساتھ چلاتے ہیں۔ پانی زیادہ ہو جائے گا تو طوفان، رک جائے گا تو قحط سالی۔ اللہ بیلنس کے ساتھ اتارتے ہیں۔ اللہ جل شانہ مخلوقات کے ساتھ وہی رویہ برتتے ہیں جس کے مخلوقات کو ضرورت ہے۔ قرآن کریم میں جگہ جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں ہوں جو تمہارے لیے پانی اتارتا ہوں، میں ہوں جو پانی میں زمین میں جذب کرتا ہوں، میں ہوں جو پانی سے زمین کو واپس نکالتا ہوں، پھر میں ہوں جس سے تم کو سیراب کرتا ہوں، تمہاری زمین کو سیراب کرتا ہوں، لہذا مجھے مانو۔ افرأیتم ما تشربون، دیکھو نہ ذرا جو تم پانی پیتے ہو میں نے اتارا ہے۔ اس لیے پانی پینے سے پہلے بھی اللہ کو یاد کرنا ہوتا ہے، پانی پینے کے بعد بھی اللہ کو یاد کرنا ہوتا ہے۔ ہم نماز کے بعد دعا کریں گے، اللہ تعالیٰ شان و رحمت والے ہیں، رحمت جوش میں آ جائے گی تو بارش برسے گی اور برف اترے گی، اور انشاءاللہ مخلوقات کی ضرورت پوری ہوگی۔ البتہ انسانوں کے جو گناہ کی صورتحال ہے وہ انتہائی تشویشناک ہے۔ ہو سکتا ہے اسی گناہ کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ فی الحال ناراض ہیں، اس لیے سب کچھ روک کر رکھا۔ اللہ اپنے غضب کو دور فرمائے اور اپنی ناراضگی کو دور فرمائے، اور ہماری یہ دعائیں قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اب اس وقت اذان ہوگی جمعے کی، پھر جمعے کی نماز ہوگی، جمعے کی نماز کے بعد مختصر سا خطاب ہوگا، پھر نماز استسقاء پڑھی جائے گی، پھر اس کے بعد دعا ہوگی۔ جن حضرات کو بیٹھنے کا موقع ہو بیٹھیں اور شوق سے بیٹھیں۔ نماز استسقاء صرف اسلام میں، نماز کسوف صرف اسلام میں، سورج گرہن کی نماز صرف اسلام میں، اور کسی مذہب میں نہیں ہے۔ ہمارے مذہب کے بے شمار امتیازات میں سے ایک امتیاز یہی ہے۔ اللہ اپنے مذہب حق کی حقانیت کو پہچانے اور سمجھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا